الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ ہم نے ہی، پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے. تمہارے اختیار میں تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں. بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ رکھے؟ کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر دانش نہیں رکھتے. بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد کو سنتا اور قبول کرتا ہے جب وہ اس کے سامنے گڑ گڑاتا اور دعا کرتا ہے؟ اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں، تم بہت کم غور کرتے ہو. بھلا کون
تم کو جنگلوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بناتا ہے بتاتا ہے، اور کون ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند ہے۔ بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ تو اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے اے مشرکو، تم اگر سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ یہ بھی کہہ دیجئے جتنے آسمانوں اور زمین والے ہیں وہ غیب نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی ہے آسرا سب کا۔ وہی فریاد رس میرا، وہی داتا تمہارا ہے، وہی بس غوث اعظم ہے، یہی ہے فیصلہ سب کا۔ معین الدین اجمیری کریں گے پار کیا بیڑا، بس ایک اللہ بچاتا ہے، وہی ہے ناخدا سب کا۔ اگر احکام قرآنی پہ ہم ہوں گے عمل پیرا، بہت آسان تر ہو جائے گا پھر معاملہ سب کا۔ نشان منزل کا پالو گے اگر رب کو کیا راضی، وہی رستے دکھاتا ہے، وہی ہے رہنما سب کا۔ عقیدہ شرک سے ہو پاک سب معلوم لوگوں کا، یہی مانگوں دعا ہر دم کہ ہو جائے بھلا سب کا۔ بلا ایجاد میں کیوں نہ کروں توحید کی باتیں، بھلا ایجاد میں کیوں نہ کروں توحید کی باتیں، یہی ہے مقصد دنیا ہے اس میں فائدہ سب کا۔ وہی حاجت روا سب کا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی بگڑی بناتا ہے، وہی ہے آسرا سب کا۔ یہ لائٹ بھی بند ہو گئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جو آیات کریمہ میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں یہ 20ویں پارے کے شروع کی چند آیات ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 سے 65 تک یہ 6 آیات کریمہ جو تلاوت کی ہیں اور ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ اگر آپ نے غور سے ترجمہ سنا ہے تو ایک چیز بار بار ہر آیت میں آئی ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ،
کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ الہ کا لفظ وہی ہے جو کلمے میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ خالق کائنات نے اس انسان کو الہ کا مطلب سمجھایا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کیجئے اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ قبول فرمائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ ہمارے اس ملک میں، اس بر صغیر میں بالعموم مسلمان کہلانے والے کلمے کا لفظ زبان پہ لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور شاید ترجمہ میں کسی نے سکھایا ہو اللہ کے سوا کوئی، کیا سکھایا جاتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ معبود کیا چیز ہے؟ یہ تو لفظ عربی کا ہے، اور اللہ کا لفظ بھی عربی کا ہے، اور معبود عربی کا لفظ، اس کا ترجمہ عربی زبان میں کیا۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ پھر ایک عربی جملہ ہے جو ترجمے کا محتاج ہے، اور اس کا ترجمہ بھی عربی زبان میں کیا، تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ منشا الہی اس مسلمان کو، اس خدا پرست کو، اس قرآن کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والوں کو یہ ہے کہ ان کو الہ کا مطلب سمجھایا جائے۔ اور قرآن کریم کی ان آیات میں، یوں تو قرآن کریم کے متعدد مقامات میں ہیں اور موقع بموقع میں نشاندہی کرتا بھی رہتا ہوں، لیکن یہاں ایک ہی فہرست کے اندر تقریباً 6 آیات میں مسلسل اس کو بیان کیا گیا۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ ان آیتوں کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کیے ہیں، یہ ہے الہ کا معنی۔ میں پہلے ان صفات کا تذکرہ کرتا ہوں، ترجمہ گو کہ سن چکے ہیں، لیکن دوبارہ ذہن نشین کرنے کے لیے ان کی نشاندہی کرتا ہوں، پھر آخر میں وہ بات سمجھاتا ہوں، ایک جامع معنی اس کا سمجھاتا ہوں، اور پھر آپ سے درخواست ہے کہ اس کو پھر لکھ لیں اپنے دماغ میں بھی اور اپنے دل کی تختی پر بھی۔ امن خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمان و زمین؟ ظاہر بات ہے یہ مسلمان کا عقیدہ تو ہے، یہ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، اس سے جب پوچھا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے یہ تو اللہ نے بنائے ہیں۔ اس عقیدے میں تمام موحدین اور مشرکین متفق ہیں۔ مکہ کے مشرک بھی یہ مانتے تھے، آج کا مسلمان بھی مان رہا ہے، اس معنی کے زمان مسلمان بھی مانتے تھے۔ کس نے بنایا آسمان و زمین، اور کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ یہ بھی جس طرح میں اور آپ مانتے ہیں، مشرکین بھی مانتے تھے۔ پھر ان بارش برسانے کے بعد زمین میں سبزہ کس نے اگایا، درخت کس نے اگائے، زمین کو سرسبز و شاداب کس نے بنایا؟ یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے دنیا کے انسانوں، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم ایک کومپل بھی زمین سے نکال سکتے۔ یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں الہ مع اللہ، جب یہ کام اللہ نے کیا تو پھر کسی اور کو الہ مانتے ہو؟ کوئی اور الہ بن سکتا ہے؟ پھر دوسری آیت امن جعل الارض قرارا، زمین کو کس نے قرارگاہ بنایا جس پر تم چلتے پھرتے ہو، سوتے ہو، لیٹتے ہو، کام کرتے ہو؟ یہ متحرک نہیں، ہلتی نہیں۔ اس زمین کو اللہ نے پانی پر بچھایا۔ کوشش کر کے دیکھ لو پانی پر کوئی چیز کہ وہ حرکت نہ کرے۔
وجعل خلالها انہار، اور زمین کے اندر دریا اور ندیاں بہا دیں، وجعل لها رواسی، اور زمین کے دامن بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور درمیان کے درمیان روک اور اوٹ رکھ دی۔ دو دریا جب ملتے ہیں بالعموم تو دور تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے۔ اپنے اٹک کے پاس کابل کا دریا بھی آتا ہے اور دریا سندھ بھی آتا ہے۔ کابل کا دریا بالعموم گدلا ہوتا ہے، اکثر لگتا ہے کہ ادھر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور دریا سندھ جو ہے اس کا پانی بالکل شفاف ہوتا ہے۔ دور تک یہ پانی آپس میں نہیں ملتے، وہ بھی پانی ہے، یہ بھی پانی ہے۔ یہ اوٹ کس نے رکھی؟ یہ رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ یعنی اللہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور کام کر رہا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، کسی بے قرار مجبور محتاج کی فریادوں کو کون سنتا ہے اور کون قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، تم سے پہلوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر کون تمہیں بٹھاتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی اور الہ ہے پھر؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کون تمہیں راستے بتاتا ہے صحراؤں کے اندر بھی، دریاؤں کے اندر بھی، صحراؤں کے اندھیروں کے اندر بھی، دریاؤں کے اندھیروں کے اندر بھی کون راستے بتاتا ہے؟ اور کون ہوائیں چلاتا ہے اس کی رحمت سے پہلے؟ مراد بارش ہے۔ تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن کریم کہ یہ ساری صفات جو بیان کی ہیں یہ الہ کی ہیں۔ تو آپ سے اگر پوچھے لا الہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں، آسمان و زمین بنانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا بارش برسانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا سبزے اگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا زمین کو ساکت و جامد کرنے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دریائیں نہریں بہانے والا کوئی نہیں، پہاڑ رکھنے والا کوئی نہیں، مجبور بے بس اور بے کس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، تکلیف ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا صحراؤں دریاؤں کے اندھیروں کے اندر راستے بتانے والا کوئی نہیں۔ یہ سب الہ کے معنی ہیں۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پہلی بار پیدا کرنے والا اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کرنے والا۔ کون ہے تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچانے والا؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی اور الہ ہے پھر؟ ظاہر بات ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا دنیا میں کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب اللہ کے کارنامے ہیں۔ نہ مسلمان کر سکتا ہے، نہ کوئی مشرک کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، وہ اگر اس چیز کا انکار کرے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی اللہ کی ذات کو ماننے والا مسلمان ہے، مشرک ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا کوئی اور، سوائے داہریوں کے سب جو اللہ کو ماننے والے ہیں یہ ساری قدرتیں اور صفات بھی اللہ ہی کی ذات میں مانتے ہیں۔ تو پھر کیا معنی کریں گے کلمہ کا لا الہ الا اللہ؟ اللہ کے سوا کوئی زمین بنانے والا نہیں، آسمان بنانے والا نہیں، بارش برسانے والا کوئی نہیں، سبزہ اگانے والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا دریا بہانے والا کوئی نہیں، ندی نہریں چلانے والا کوئی نہیں،
اللہ کے سوا مجبور، بے بس، بے کس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں، اس کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں، دریاؤں اور صحراؤں کے اندر راستے بتانے والا کوئی نہیں، آسمان و زمین سے روزی دینے والا کوئی نہیں۔ جب آپ ترجمہ کریں گے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بتائیں گے کہ یہ ہے کلمے کا معنی، اتنا لمبا معنی۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں، یہ سب الہ کے معنی ہیں۔ تو اب اس کا کوئی ایسا مختصر اور جامع معنی کریں کہ جو ان سب چیزوں پر مشتمل ہو۔ بعض علماء نے اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، یہ معنی کیا ہے۔ یہ ساری حاجتیں کون پوری کرتا ہے اور ساری مشکلیں کون ہٹاتا ہے، لیکن یہ بھی معنی لمبا ہے۔ ایک مختصر معنی میں بتاتا ہوں جو ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، یہ سارے کام کرنے والا، کار کا معنی کام، ساز کا معنی بنانے والا، کام کرنے والا، کام بنانے والا، یہی معنی ہے حاجت روا کا، یہی معنی ہے مشکل کشا کا۔ اللہ کے سوا کوئی کار ساز نہیں، یہ معنی یاد رہے گا۔ یہ جو معنی ہے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، ہر نبی یہی مطلب سمجھانے کے لیے قوم کے سامنے آئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا تو قرآن کریم سے آپ کو معلوم ہے، اور یہ ایک سے زائد مرتبہ میں انہی مجالس کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب سب سے پہلے رسول اللہ نے کلمے کا اعلان کیا تو قرآن بتا رہا ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، بڑا تعجب کیا انہوں نے کہ ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، یعنی یہی مکہ میں ہمارے سامنے پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجاب، اور کافر کہنے لگے یہ بڑی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہمارے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک الہ کو منوانا چاہتا ہے۔ جھگڑا الہ پر تھا، اللہ کی ذات پر نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آئی تو اس کا مطلب یہ کہ میں نے یہ 44 سال جھک ماری ہے یہاں پر۔ مشرکین مکہ کا حضور کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ اس بات کا نہیں تھا کہ حضور کو منوانا چاہتا کہ اللہ ہے، اللہ کو تو وہ پہلے سے مانتے تھے۔ جھگڑا اس بات کا تھا حضور فرماتا کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھی الہ مانا تھا اور اللہ کے سوا اور بے شمار الہ انہوں نے بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں جو 360 ان کے الہ تھے، جن کو عام زبان میں لوگ بت کہتے ہیں، کتنے تھے؟ 360، یہ سب ان کے الہ تھے۔ کیا مطلب؟ کسی الہ سے کے ساتھ کوئی اپنی حاجت وابستہ کر رکھی ہے، کوئی اولاد دینے والا، کوئی شفا دینے والا، کوئی بیماری میں شفا دینے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی آنکھوں کی خرابی دور کرنے والا، کوئی دوسرے کام کرنے والا، ہر ایک سے الگ الگ حاجت انہوں نے وابستہ کر رکھی تھی۔ جب کوئی حاجت ان کو درپیش ہوتی تو اس کے سامنے جا کر اس سے مرادیں مانگتے۔ یہ 360 ان کے الہ تھے، خدا نہیں تھے۔ اکثر جاہل لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا نہ کہ دینی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں اول پھول بول جاتے ہیں۔ خدا نہیں تھے، خدا سے مراد ہے کہ اللہ کی ذات کو وہ واحد لا شریک مانتے تھے۔ اللہ اپنے وجود میں، اپنی ذات میں واحد لا شریک ہے، جیسے میں اور آپ مانتے ہیں، صحابہ مانتے تھے، حضور مانتے تھے، اس طرح ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ مانتے تھے۔ کیا قرآن کریم کے اندر پڑھتے وقت آپ ابو جہل کا یہ دعا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، یہ ابو جہل کی دعا ہے جو قرآن میں ہے. یا اللہ یہ جو محمد کہتے ہیں یہ تیرے نزدیک سچا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سچا نہیں ہے. یا اللہ کا تیرے نزدیک سچا تو پھر ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا، اویتنا بعذاب علیم، یہ سب زیادہ دردناک سزا ہمیں دے دے. تو اللہ کو مانتے تھے تبھی اسے دعا مانگتے تھے، نہ مانگتے اللہ کو نہ مانتے ہوتے تو پھر دعا مانگتے. کیا علماء سے آپ نے سنا نہیں، کتابوں پڑھا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جس طرح آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. یہی مسلمان کہتا ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کرام پڑھتے تھے، یہ رسول اللہ پڑھتے تھے. ابو جہل بھی اسی طریقے سے جا کر تلبیہ پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہاں تک ابو جہل کا اور مسلمانوں کا عقیدہ مشترک تھا. اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، بار بار میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہاں تک تو بات اس کی مسلمانوں کے ساتھ مشترک تھی. آگے جا کر ایک خباثت کرتا تھا، الا شریکن ہوا لک، البتہ ایک شریک ایسا ہے جو تیرا ہی ہے، تملک ہوا ما ملک، اس کا تو مالک ہے، اس کی ہر چیز کا تو مالک ہے، لیکن تو نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی لات و منات، اصاف و نالا عزا وغیرہ جو 360 ہیں، یہ تیرے شریک ہیں، لیکن بڑی ذات سپریم قوت تیری ہے، چھوٹے چھوٹے اختیارات تو نے ان کا سپورٹ کر رکھے ہیں، اس لیے ہم ان کو شریک مانتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سپریم قوت کس کو مانتے تھے؟ اللہ کی ذات کو مانتے تھے. لا شریک لک بھی کہتے، تیری ذات کے برابر تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے اختیارات کے برابر اختیارات رکھنے والا کوئی شریک نہیں. البتہ نیچے درجے میں کچھ شریک ایسے ہیں جو تیری ہی ملکیت ہیں، جس کے وہ مالک ہیں ان کا بھی تو مالک ہے. یہاں سے جا کر راستہ اس کا مسلمانوں سے الگ ہو جاتا تھا. تو اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو سپریم قوت مانتے تھے، اور بڑے بڑے اختیارات میں لا شریک مانتے تھے. بڑے اختیارات، آسمان کا بنانا، زمین کا بنانا، سارے جہان کا بنانا، رزق دینا، بارش برسانا، یہ اللہ کے بڑے اختیارات. اس میں اللہ کو واحد لا شریک مانتے تھے، جیسے مسلمان مانتے ہیں، اس وقت مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں. اس معاملے میں مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ شریک تھے، لیکن ایک بات میں جا کر گڑبڑ کرتے تھے. قرآن نے یہ بات سمجھائی، بڑے اختیارات ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ سب کے سب کس کے ہیں؟ صرف اللہ کے ہیں. یہ صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. ان آیات کو گھر جا کر قرآن کریم کا ترجمہ، بشرطے کہ ترجمہ صحیح ہو، کسی بھی عالم کا ہو، کسی مسلمان کا ہو، کسی کافر کا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پر سن لیا ہوگا کہ قادیانیوں نے تحریف شدہ قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے بہت پھیلا دیا ہے. گوش براواز رہیں، اپنے احباب کو بتا دیں، عالمی سازش، عالمی سازش. اس وقت بڑی خوفناک شکل پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے. عام انسان جو صرف روٹی کے چکر میں رہتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا. عام انسان جو بالکل ان پڑھ ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا. جو آدمی تھوڑا سا باشعور ہے، حساس ہے، اور اپنے گرد و پیش پر نظر رکھتا ہے، وہ اس خطرے سے آگاہ ہو چکا ہے. میں نہیں جانتا کہ یہ نگران جو ہیں ان کی سوچ کیا ہے، لیکن بہرحال خوفناک صورتحال ہے. یہ اس میں شریک ہیں یا نہیں ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں. معاملات کے بگاڑ میں یہ شریک ہیں یا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن خوفناک شکلیں سامنے آ رہی ہیں. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان انتخابات کو خیر و عافیت سے گزار دے.
یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر فیصلہ کرنے، اس قوم کو بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے بھی اپنی شعوری زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، ہم نے بھی کئی الیکشن دیکھے ہیں، لیکن یہ خونی الیکشن ہے۔ اب تک تو کئی سو آدمی ان الیکشنوں کے نظر ہو چکے ہیں۔ آپ تک جو آپ کا میڈیا پہنچاتا ہے وہ ہاف بھی نہیں ہے، آدھا بھی نہیں ہے جتنا وہ پہنچاتے ہیں۔ بہت خوفناک شکل ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ امن و امان کے ساتھ گزار دے اور اللہ کو بہتر حکومت دے دے۔ اس وقت پاکستان کے اندر معاشرتی، معاشی اور نظریاتی خوفناک بحران ہے۔ میرے جملے پر ذرا غور کیجئے، نظریاتی طور پر بھی خوفناک بحران آ چکا ہے۔ اور یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے، قادیانیوں نے تحریف شدہ قرآن کریم کا ترجمہ لوگوں کو مرتد بنانے، گمراہ کرنے کے لیے بہت پھیلا دیا ہے۔ اس کے پیچھے دیدہ اور نادیدہ قوتیں کام کر رہی ہیں۔ میں نے اس لیے آپ حضرات سے کہا کہ آپ جس بھی عالم دین کے ساتھ وابستہ، بشرطے کہ عالم دین ہو، 2 رکعت نماز ٹکانے والا عالم دین نہیں ہوتا۔ اس دین کو سیکھا ہوا ہو، قرآن سے اس کو وابستگی ہو، اس نے کوئی زندگی اس پر گزاری ہو، اس کے مشورے کے ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ لے کر اس کو پڑھیں۔ اور میں بار بار ان مجالس میں آپ حضرات کی خدمت عرض کر چکا ہوں، درخواست کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ فتنوں سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے۔ قرآن سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ سارے فتنے اپنی موت خود مر جائیں گے۔ لیکن قرآن کو چھوڑ دیا آپ نے، معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیا، تو پھر فتنوں سے آپ کو اور آپ کے نسلوں کو بچانے والی دوسری کوئی چیز بھی نہیں۔ اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی کو ایسا نظم بنائیں کہ اللہ کی کتاب کو کچھ وقت دیں، اس لیے کہ یہ کوٹھی، یہ کاروبار، یہ بنگلہ، یہ بینک بیلنس، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، ان سلائے کپڑا پہن کر، جس کا نام کفن ہے، 2 گز زمین کے اندر چلے جانا اور پھر قیامت تک کسی نے حال نہیں پوچھنا، وہاں یہی قرآن کریم آپ کا ساتھی ہوگا۔ جس کاروبار کے لیے، جس پیسے کے لیے، جس مال کے لیے ہم دن رات دیوانوں کی طرح لگے رہتے ہیں، اس کا خیال نہیں کہ یہ سب کچھ ہم سے چھوٹنے والی ہے۔ کبھی کبھی قبرستانوں میں جا کر اس شہر خاموشہ میں کبھی کبھی سوچ لیا کریں، کتنے بڑے نامی گرامی لوگ تھے، اپنے زمانے کے بڑے نام والے تھے، آج کوئی حال پوچھنے والا نہیں۔ گرد و غبار اڑ رہی ہے ان کی قبروں پر، اندر کا حال تو رب ہی جانتا ہے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ حضرات کو جانے کا موقع ملا ہوگا، مجھے بھی اللہ پاک نے اپنے رحمت سے وہاں پہنچایا ہے۔ وہاں جا کر میں سوچتا ہی رہا، 10,000 صحابہ سے زیادہ لوگ یہاں مدفون ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنے انسان ایک ایک قبر میں دفن ہوئے۔ چند قبریں جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بعض، اس کے علاوہ کسی قبر کا کوئی خاص نشان نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کون سی ہستی مدفون ہے۔ میرے دوستو، پھر میں یہ کہوں گا، اپنی موت اور اپنی قبر اس کا خیال رکھ کر اور اللہ کی دربار کی حاضری کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کے نظام ترتیب دیں، اور موت اور قبر اور اللہ کی بارگاہ، وہاں کی سرخروئی اور وہاں کی کامیابی اللہ کی کتاب کے ساتھ سچا تعلق رکھنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات بھی اللہ کی توفیق سے میں کہہ رہا ہوں اور آپ حضرات سن رہے ہیں۔
ورنہ یہاں سے ہٹ کر دائیں بائیں جا کر جمعے کی نماز پڑھ لیں آپ، سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دلائی جائے گی، قرآن نہیں سنایا جائے گا۔ قصے، کہانیاں، دوڑے، واقعات اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا میں بڑے بڑے نامی گرامی انسانوں کے قصے واقعات سنائے جائیں گے، لیکن اللہ کی کتاب کی طرف توجہ نہیں دلائی جائے گی۔ میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ ہر پیغمبر جب آئے اس نے الہ کا مسئلہ بیان کیا، یہ بھولنے نا۔ نوح علیہ السلام، قرآن کریم شروع کرتا ہے نوح علیہ السلام سے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء گزرے چند، آدم علیہ السلام تک، ان کا ذکر قرآن کریم میں اس لیے نہیں آتا کہ اس زمانے میں شرک نہیں تھا۔ دنیا کی پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم، جس میں شرک آیا، تو پھر شرک کے خلاف اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو کھڑا کیا۔ اس وقت سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہ السلام شرک کے خلاف کام کرتے رہے، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، اللہ اعلان کر چکے ہیں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ منشا الہی ہے کہ اس انسان کو اللہ گناہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، موٹی سی بات ہر عقل مند انسان سمجھتا ہے، ایک بڑی بالٹی بھر کر دودھ کی یا پانی کی، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے، بظاہر وہ پیشاب نظر نہیں آئے گا، اور اس کو پیا جائے تو اس میں ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، لیکن کیا جس انسان کو پتا ہے کہ اس کے اندر پیشاب کا قطرہ مل چکا ہے پھر وہ اس کو پیے گا، استعمال کرے گا؟ یہ تو ہر انسان سمجھتا ہے، بشرطے کہ اس کی عقل نہ ماری گئی ہو۔ وہ کہتا ہے اس پیشاب کے چھوٹے سے قطرے نے ساری بالٹی خراب کر دی۔ آپ کے پاس ٹنوں ٹن نیک اعمال ہوں، پہاڑوں جیسے نیک اعمال ہوں، شرک کا ذرا سرا جرثومہ آ گیا سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا۔ کیا آپ حضرات اس مجلس میں نہیں سن چکے کہ آپ اگر 2 مرلے کی 1 مرلے کی مسجد بنائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو میرے نبی کا فرمان ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایسا مسلمان کے لیے اللہ جنت میں ایک عظیم شان محل بناتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی۔ چھوٹی سی مسجد دنیا کے کسی ملک کے اندر، اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد، اور اس کے اندر خانہ کعبہ، اس کی بھی کسی نے تعمیر کی تھی۔ کچھ ذہن میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مکہ کے مشرکوں نے تعمیر کی تھی۔ اس سے بڑا بھی کارنامہ دنیا میں ہو سکتا ہے، اس سے بڑی نیکی اور سعادت دنیا میں ہو سکتی ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کے اس عمل کو قبول کر لیا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے مسجدوں کی تعمیر کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، انہوں نے اپنے اوپر کفر کی مہر لگا دی ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ وفی النار ہم خالدون، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا۔ تو اتنی بڑی نیکی کر کے بھی وہ سب منہ پر ماری گئی، برباد کر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ شرک ایک ایسا خطرناک معاملہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ محنت اللہ کے نبی کرتے رہے میرے دوستو، اللہ کی توفیق سے یہ محنت میں کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقائد کو ٹٹولیے، اپنے اعمال کو ٹٹولیے، اپنے گھر کے افراد کے عقائد و اعمال کو ٹٹولیے، ان کے رویوں کو دیکھیے کہ کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں آ گئی۔ وہ جو صفات رب العالمین کے قرآن کریم کے اندر بیان ہوئی ہے، دانستہ یا نہ دانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں اپنے گھر کے اندر تو یہ چیزیں نہیں آ گئیں۔ قرآن کریم کی وہ ساری آیتیں میں تقریباً سنا چکا ہوں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے لاڈلے حبیب ان کے سامنے اعلان کر دیے، پکار کر دیکھ لو جن جن کو بھی تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ان سے
مانگ کر دیکھ لو، ان کو پکار کر دیکھ لو جن کو تم اللہ کے سوا کچھ کرنے والا سمجھتے ہو، کر لو. لیکن میں عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہوں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اس جہان کا پیدا کرنے والا رب اعلان کر رہا ہوں، یہ جن جن کو تم میرے سوا کچھ کرنے والا سمجھ کر پکارتے ہو، ان کو تو میں نے اتنا اختیار بھی نہیں جتنا ایک ذرہ ہوتا ہے، وہ آسمانوں والے ہوں یا زمین والے ہوں، ان کو ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں دیا. یہ میری بات تو نہیں، میرے رب کا اعلان ہے اس قرآن کریم کے اندر. کبھی اللہ فرما یملکون من قطمیر، کھجور کی گھٹلی، کھجور کی گھٹلی جو پھینک دی جاتی ہے، پھینکنے سے پہلے ذرا اس پر غور کیا کریں، اس پر ایک معمولی سی جالی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی زبان میں. اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے بے اختیار ہیں جس طرح بیکار کھجور کی گھٹلی کے اوپر معمولی سی جو جھلی ہوتی ہے، جالی ہوتی ہے، اس کا اختیار بھی نہیں رکھتے. اس سے بڑھ کر بھی سمجھانے کو کوئی اور انداز ہو سکتا ہے؟ کبھی اللہ فرماتا لن یخلقوا ذبابا، جن سے تم بیٹھے مانگتے ہو وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کر بھی نہیں بنا سکتے. کبھی آپ نے غور فرمایا یہ چھوٹی سی مکھی، اس کا جو وجود ہے، دھیان سے میری بات کو سنیے، اس کا جو وجود ہے چھوٹا سا، بعض مکھیاں تو اتنی چھوٹی ہوتی ہیں مشکل سے نظر آتی ہیں، لیکن اتنی ہی وہ پھرتی والی اور تیزی سے بھاگنے والی ہوتی ہیں. اس کے چھوٹے سے وجود میں اللہ تعالیٰ نے حیات رکھی ہے، زندگی ہے، تبھی تو اڑتی ہے. اس کے پر بھی ہیں، اس کے پیر بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اور اس کے اندر خطرے کو بھانپنے کا جو احساس ہے. دنیا کی کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ پہلے تو یہ میٹیریل پیدا کرے جو اس مکھی کا ہے دنیا میں کہیں؟ امریکہ کے پاس ہو، روس کے پاس، برطانیہ، فرانس کے پاس، یہ بڑی بڑی نام نہاد سپر قوتیں ان کے پاس، ایک مکھی کا وجود جو ہے جس میٹیریل سے بنایا گیا ہے وہ ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے. جواب یہی ہے کہ نہیں ہے. اگر فرض کرو 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ میٹیریل ہو بھی، تو کیا ان کے پاس ایسی بھی کوئی فیکٹری ہے کہ اس کے اندر اس کا وجود بنایا جائے جس کے اندر اس کا سر بھی بنے، اس کے پر بھی، اس کی آنکھیں بھی بنے، اس کے سب کچھ بنے، اور سب کے بعد اس کے اندر زندگی ڈالی جائے اور پھرتی پیدا کی جائے؟ تو اب اللہ کے اس اعلان کی حقیقت سمجھ میں آ رہی ہے. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اور دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. سارے اگلے پچھلے جمع ہو جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ہے کوئی دنیا میں جھٹلانے والا اللہ کے اس اعلان کو کہ اللہ یہ اس اعلان کو ہم نہیں مانتے، ہم یہ کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کو نازل ہوئے کتنے 100 سال گزر گئے، 1500 سال گزر چکے، آج تک قرآن کریم کے کسی دعوے کو جھٹلانے والوں کوئی ماں نے لال نہیں جنا. ہوا ہے کبھی؟ بڑے بڑے اسلام کا دشمن، پیغمبر اسلام کا دشمن آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، لیکن قرآن کریم کے فیصلوں کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے. قرآن ایک سچائی کا نام ہے، اور اس سچائی کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں. دنیا کے ہر انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو ایک طرف رکھ دیے، اس کے اندر کمزور باتیں ہوں گی، ایسی باتیں ہوں گی جن سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. قرآن کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں کوئی کمزور بات نہ ہو.
قرآن ایک سچائی ہے، سراپا سچائی ہے، ابتدا سے لے کے انتہا تک سچائی ہے، ہر پہلو سے سچائی ہے۔ اور جو انسان قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گیا پھر وہ زندگی کے میدانوں کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ امام مالک نے فرمایا تھا، مدینہ کے دارالہجرت کے امام، اسی مدینہ میں مدفون ہیں، لن یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخر زمانے کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ممکن ہے جس طریقے سے اس امت کے ابتدائی دور کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ اور ابتدائی دور کے لوگوں کی اصلاح کس سے ہوئی؟ قرآن سے ہوئی۔ اور آج بھی اصلاح، حقیقی اصلاح اگر ممکن ہے تو قرآن کے ذریعے سے۔ مولوی غلط ہو سکتا ہے، پیر غلط ہو سکتا ہے، رہنما غلط ہو سکتا ہے، اس کے اندر اپنے مفاد کی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر غلط بات نہیں ہو سکتی۔ ہر مولوی وہ صحیح ہے جو اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، اس کا پیغام، اس کا بیان، اس کے طرز زندگی۔ ہر وہ پیر صحیح ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو قرآن سے منحرف ہے وہ ٹھگ ہے، وہ دھوکہ باز ہے۔ قرآن کو مت چھوڑیے، قرآن کو چھوڑیں گے ایمان سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن کے علاوہ جس چیز کو بھی چھوڑیں گے آپ کے ایمان کو کوئی خطرہ بھی نہیں۔ قرآن کو چھوڑیں گے رب سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے عالم بالا سے اس انسان کی ہدایت کے لیے جو پیغام بھیجا اس کا کیا نام ہے؟ قرآن۔ یہ پہلے بھی میں شاید عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر کوئی مشینری ایجاد ہوتی ہے، بنتی ہے، اور پھر دیگر ممالک کے اندر وہ بھیجی جاتی ہے، تو اس مشینری کو چلانے کے لیے، کامیاب طریقے سے چلانے کے لیے اس کے لیے ساتھ لٹریچر بھی آتا ہے۔ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی چیزوں تک آپ سب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ میرا اور آپ کا یہ وجود جو ہے اللہ کے کارخانے میں بنا ہے۔ کہاں؟ کس نے بنایا ہمیں؟ اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ہمارا وجود ایک فیکٹری ہے، ایک مشینری ہے، پتہ نہیں کتنے کل پرزے اللہ نے رکھے ہیں اس کے اندر۔ کبھی آپ اپنی آنکھ کی پتلی پر غور کر لیا کریں، کبھی اللہ توفیق دے، اس آنکھ سے ہم کیا کیا دیکھتے ہیں؟ کتنی چھوٹی سی ہے کہ اگر اس میں سوراخ کر کے ایک چاول کا دانہ ڈالا جائے تو وہ بھی نہیں سما سکے گا، لیکن اس چھوٹی سی پتلی سے ہم اتنا بڑا جہان دیکھتے ہیں، بڑا نظام دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ دیکھنے کی قوت اور صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ کبھی اس اللہ کی اس نعمت پر غور کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، جب تم پیدا ہوئے تھے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ تمہیں پتا تھا کہ میری ماں کون ہے، باپ کون ہے، خاندان کون ہے، اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، پھر اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، یہ معلومات کا ایک راستہ ہے، علم حاصل کرنے کا راستہ۔ والابصار، اللہ نے پھر تمہیں آنکھیں دی، بینائی دی، جس سے دیکھ دیکھ کر چیزوں کا علم حاصل کرتے ہو۔ والافئدہ، اللہ نے دل دیا سوچنے کے لیے۔ یہ ہیں فطری ذرائع معلومات، انسان اپنی فطرت میں لے کر آیا ہے۔ کانوں کی شنوائی، آنکھوں کی بینائی، اور دل کا سوچنا، دل اور دماغ کا سوچنا، یہ فطری علم ہے۔ پھر جب اس دنیا میں آتا ہے، سن شعور کو پہنچتا ہے، تو پھر دیگر علوم کے ذریعے سے، لیکن دیگر علوم بھی تبھی اس انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں کہ یہ فطری ذرائع جو اس کے پاس موجود ہوں صحیح سلامت ہوں۔ اگر کان کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، دل کام نہیں کرتا، تو سب چیزیں بیکار ہیں۔ سارے کالج، یونیورسٹیاں، تعلیمی ادارے بیکار، سارے پروفیسر، استاد بیکار۔ یہ فطری ذرائع جو انسان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے پھر
سن سن کر معلومات میں اضافہ کرتا ہے، دیکھ دیکھ کر معلومات میں اضافہ کرتا ہے، سوچ سوچ کر معلومات میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ بنیادی فطری علم کس نے دیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے انسان نے کہ میرے رب کی کیا کیا مہربانیاں ہیں؟ یہ میرا ہاتھ ہے، میں کھول رہا ہوں، بند کر رہا ہوں، یہ انگلیوں کو جوڑ ہیں، 60 سال سے زیادہ میری عمر ہے، اتنا عرصہ حرکت کرتے رہے یہ ہاتھ۔ 60 برس تک کوئی مشینری چلتی ہو، دن رات چل رہی ہو، اس کے پارٹس گھستے ہیں کہ نہیں گھستے ہیں؟ نہیں سمجھ میں بولتا نہیں، ایسا لگتا یا تو سردی نے اس اے سی نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری بات کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ 60 برس تک کوئی کارخانے کے اندر مشینری چل رہی ہو، اس کے کل پرزے گھستے ہیں کہ نہیں گھستے ہیں؟ اس کے پارٹس کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ یہ تو ظاہر شاید ہر آدمی جانتا ہے اس بات میں۔ میرے رب کے کارخانے میں جو مشینری بنی ہے، اگر کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا، کوئی بیماری لاحق نہ ہوئے، انسان صحت مند تندرست ہے آخر دم تک، اس میں نہ آئلنگ کی ضرورت ہے، نہ گریس دینے کی ضرورت ہے، نہ پارٹس تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زبان ایک لوتھڑا سا ہے، اس کو کاٹ کر باہر رکھیں تو اس سے پوچھیں کچھ نہیں بولے گی، کسی کام کی نہیں۔ لیکن میرا اللہ اس منہ کے دہانے کے اندر جو ہے اس کو کیسا متحرک کر کے الفاظ بلواتا ہے، اور پھر انسان اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے اور سمجھا دیتا ہے۔ یہ کس کے کارنامے ہیں؟ انسان اپنے وجود کے ایک ایک ذرے پر، قرآن کریم میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آفاقی انعامات کا ذکر کر کے آخر فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ، وہ انسان تیرے اپنے وجود کے اندر خدا کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، افلا تبصرون، غور نہیں کرتے؟ کہاں جائے گا یہ انسان؟ جس زمین پر چل رہا ہے وہ اللہ کی ہے، جو زندگی استعمال کر رہا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جو صحت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، جو جسم کے اندر اعضاء کی سلامتی ہے وہ اللہ کی ہے، جو رزق کھا رہا ہے وہ اللہ کی، جو سانس لے رہا ہے وہ اللہ کی ہے، جو پانی پی رہا ہے وہ اللہ کی۔ کہاں جائے گا خدا کے زمین سے نکل کر؟ تو پھر یہ سب کچھ اللہ کی نعمت استعمال کر کے پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر کسی اور کو اس کی مخصوص صفات کے اندر حصہ دار ماننا، اس سے بڑی ناشکری دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ سب سے بڑا ناشکرا انسان وہ ہے، سب سے بڑا ناشکرا انسان وہ ہے جو خدا کی صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں کسی اور کو حصہ دار مانتا ہے۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، میں ہر زاویے سے اس مسئلے کو، آپ سمجھتے ہیں، ہر رخ سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اسلوب بدل بدل کر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ قبولیت میرے رب کے پاس ہے، نیت میری صاف ہے، اس کو وہ میرا رب جانتا ہے۔ مجھے کسی انسان کی واہ واہ نہیں چاہیے، نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ ہے، نہ کسی کی تائید و تصویب کی، صرف اپنے رب کے سامنے میں جواب دہ ہوں۔ موت کا پتہ نہیں کس وقت آ جائے، کیونکہ وہ تعاقب میں ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ لیکن ایک ذمہ داری میری ہے، جب اس مقام پر مجھے اللہ پاک نے پہنچا دیا، اس منبر پر بٹھا دیا ہے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں پوری دیانت اور امانت کے ساتھ، اللہ کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، خلق خدا کی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ سچ بات کہہ دوں۔ اور وہ میں کہہ رہا ہوں، برسوں سے کہہ رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اس پر گواہ ہے۔ کبھی میں نے کبھی بھی اللہ کا دین بیان کرتے وقت اپنے کسی مفاد کو سامنے نہیں رکھا، کیونکہ میرے رب نے مجھے بنایا ہے، اس کی زمین پر چل رہا ہوں، مجھے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے۔ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کھلایا پلایا، وہ اب بھی کھلا پلا رہا۔ مجھے دنیا کا کوئی انسان میرا رازق نہیں، نہ کوئی میرا حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ اللہ ہی حاجت روا اور اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ میرا حاجت روا بھی وہی اور میرا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ آپ سے درخواست ہے، آخر میں یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، اپنے عقیدوں کو ٹٹولیے،
کہیں کوئی مشکل نظر آتی ہے تو کسی موحد عالم کے ساتھ رابطہ کیجئے، مجھ سے رابطہ کیجئے، میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے رہنمائی کروں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے. اپنے بچوں کی، اپنی بیوی، گھر کے تمام افراد، بہن بھائی، عزیز اقارب، دوست یار، ان کے عقیدوں کی بھی اصلاح کی کوشش کیجئے کہ ہم ذمہ دار ہیں اپنے تمام متعلقین کے لیے. اگر کوئی آدمی آپ کی محنت سے راہ راست پر آ گیا، جب تک وہ زندہ ہے نیک اعمال کرے گا، اس کے اعمال میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. لیکن سب سے پہلے اپنی ذات ہے، اپنے آپ کو اللہ کی توحید کے عقیدے پر آ جائیے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے. وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. نہ کوئی اور خالق ہے، نہ کوئی اور مالک ہے، نہ کوئی اور رازق ہے، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے. اللہ مختار ہے، باقی ساری کائنات محتاج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے. ہمارے کراچی میں ایک دوست ہوتے تھے، ہمارے استاد بھائی تھے، مولانا عظیم الدین صدیقی، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. زندگی میں بڑی تکلیفیں، مصائب انہوں نے اٹھائے. انہوں نے ایک کتابچہ حقیقت شرک، چھوٹا سا کتابچہ ہے، 48 صفحے کا. کاغذ تو بڑا ردی سا ہے اور پرنٹنگ بھی ایسی ہے، لیکن بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے، یا آپ حضرات کو مل جائے گا، باہر سے لے لیں.